जनाब चेयरमैन, अभी ऑनरेबल मेंबर ने भी कुछ इशारा किया और आपने देखा कि पिछले चंद दिनों से ख़ासकर 13 जून के बाद बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, फेक न्यूज़। और मसलन ये तो फेक न्यूज़ नहीं है जो उन्होंने नेतन्याहू का जो बात की, ये क्लिप जो है उसकी 20/11 का उसकी वो एक इंटरव्यू है 20/11 का। वी आर वॉचिंग इट फॉरेन ऑफिस में वेरी माइन्यूटली एंड केयरफुली कि क्या हो रहा है और क्या बात हो रही है, क्योंकि भरमार है फेक न्यूज़ के चलाने की। इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पर मसलन मुझे एक ग्राफिक बना के दिखाया कि मैं कह रहा हूँ कि जी अगर हम न्यूक्स अपने प्रोग्राम रोल बैक कर दें तो 70% कर्जा अदा हो सकता है। नेवर सेड दैट। तो इस तरह की यानी गुमराह कौन जो है जी मिस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी फैक्ट चेक के नाम पे वो उसको कर रही है। 4-5 और अदारे जो हैं इस वक्त कर रहे हैं। अखबार कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने भी इंडिपेंडेंट अपना सिस्टम सेटअप किया है उसको फ्रॉन्जिक यानी चेक करने का। मसलन कल एक ट्रंप साहब की एक चल रहा था एक क्लिप और वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने वो ये कहा वो कहा। वो हमने जो चेक कर दी इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात हो के मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है जैसे हमारी थी इंडिया पाकिस्तान की। हमारी पूरी कोशिश थी कि जो डायलॉग्स हैं जो US के और ईरान के हो रहे थे वो डायलॉग जो हैं वो कामयाब हों। और आई मस्ट अप्रिशिएट कि फॉरेन मिनिस्टर ओमान एंड फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने मुझे लूप में रखा थ्रू आउट दी प्रोसेस। उनके करीबन 4 राउंड हुए, एक मस्कत में भी हुए, उधर रोम में भी हुए, लेकिन मस्कत ओमान की एम्बेसी के अंदर US के। और अभी उनकी डिटेल जो था एक राउंड ड्यू था 15 जून को और 15 जून से पहले 13 जून की सुबह ये काम हो गया। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल जो मामलात हैं कि सबसे पहले कंट्री की तरफ से स्टेटमेंट दी, मैंने यहाँ शेयर कर ली थी। उसके बाद इस हाउस ने स्टेटमेंट दी, वो भी वाइडली दुनिया में सर्कुलेट हुई है। उन्होंने देखा है कि जी हाउस ऑफ फेडरेशन ने अपना कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने अपना जिम्मेदारी अदा की है। उसके बाद हमें रब्ता किया गया UN सिक्योरिटी काउंसिल का, चूँकि ईरान मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं, कि उसकी हम मीटिंग चाहते हैं कि आप फैसिलिटेट करें। हमने वो मीटिंग फैसिलिटेट की। 24 घंटे के अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जो कुछ इजराइल उसके ऊपर जो ज़्यादतियाँ कर रहा है, जो उन्होंने यानी रिएक्ट किया वॉर का, और उसके बाद वो मीटिंग में जो उन्होंने ईरान के जो वहाँ एम्बेसडर थे PR जिसको कहते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन UN, उन्होंने 4 कंट्रीज़ का बाई नेम उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर, कि जी इन 4 मुल्कों ने हमारे साथ इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होकर उन्होंने सारी बात की। फिर मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा साहब से बात की, बड़ी तफसील से मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा कि आप क्या, उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने रिस्पांस नहीं दी थी। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ 13-14 की दरमियानी रात की डेवलपमेंट। तो मैंने उनको कहा कि आप बताएं आप क्या करें। उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो हमने जो भी अपनी एज ए नेबर, एज ए मुस्लिम कंट्री, ब्रदरली कंट्री, तो हमने मुख्तलिफ चैनल्स में वो बात हमने आगे यानी पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है कि हम अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा। जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9 उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। तो ये जो प्रोसेस है इसके साथ साथ ऑब्वियसली कोई कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब ईरान एट वॉर है, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद है, ज़ायरीन हैं, और वो अब इन हालात में एयर स्पेस बंद हो चुकी है। तो उसके लिए हमने 13 तारीख को ही यहाँ से जब मैं गया हूँ सेनेट, तो फौरी तौर के ऊपर जो फॉरेन मिनिस्ट्री में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो दे आर 24/7 दे आर अवेलेबल, उनके नंबर्स उनके, और उधर से जो हमारी तेहरान में एम्बेसी है
اس کا بھی ہاٹ لائن جو ہے وہ بھی شیئر کر لیا گیا ہے. میں نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ بھی کیا, موفا نے اپنے اس کو اپنی نوٹ سرکولر کے ذریعے بھی کیا. تو اس کو ہم نے ابھی تک تقریباً 251 اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے ایز آف ناؤ. وہ آج رات تک انشاءاللہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح کوئی 500 سے زائد زائرین ہیں جن کو ہم اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں. یہ 300 بائی ایئر وہاں گئے ہوئے ہیں رفلی, اور 209 جو ہے وہ بائی روڈ گئے ہوئے ہیں وہاں. یہ عراق میں جو ہے, میں ایک ایران کی پہلے بات کی, اب عراق کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے ہم دوسرے ممالک سے بھی ان ٹچ ہیں. ہمیں ایران نے یعنی اپروچ کیا وہ 14 تاریخ کو. ان کے 20,000 حاجی اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں جو حج کر چکے ہیں, اور ان کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ہماری ایئر سپیس بند ہے تو پاکستان ہماری کیا مدد کر سکتا ہے. اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹیو دیا کہ ہم وہ ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے, اور کراچی ایئرپورٹ ان کا ہم ان کو ویلکم کریں گے, وہ آئیں, اور پھر ان کو یہاں سے بائی روڈ, اور جو بھی ایرانی گورنمنٹ, وہ ان کا خیال تھا کہ اس سائٹ پہ وہ اپنی کوئی شٹل سروس, ایئر سروس چلا کے لے جائیں گے. ادھر ایئر سپیس کا اتنا کوئی رسک نہیں ہے. لیکن ہماری یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ہم پوری طرح کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی مین سبجیکٹ, ابھی ویسے بائی دی وے سعودیہ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ جو 20,000 حاجی آئے ہوئے ہیں ایرانی, جب تک وہاں معاملہ سیٹل نہیں ہوتا وہ ہمارے مہمان ہوں گے. اور تو ان کو 2 آپشنز مل گئی. ایک سعودی عربیہ نے ہمارے بعد, انہوں نے کل یا پرسوں اناؤنس کیا ہے, ہماری آفر جو دی وہ 14 کو, ان کو ہم نے, ان کے سفیر آئے, انہوں نے بتایا کہ جی یہ فارن آفس کا میسج ہے. میں نے کہا جی فوری طور کے اوپر ان کو ہاں کہیں, اور ان کو کہیں کہ جی ہم آپ بالکل وی ول بی ہوسٹنگ. ہم نے اس کا پورا ارینجمنٹ جو کر لیا تھا اپنی لاجسٹکس کہ اگر آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں تو ابھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. جی یہ ایک جو ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ اتنی یہ غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے, اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 28 میں 1998 کو لکیلی آئی واز پارٹ آف دا ٹیم ود میاں نواز شریف, جس نے NDC میں, یہ NDC ہوتا تھا, نیشنل ڈیفنس کالج, اور اس میں جو بریفنگ دی گئی جنرل جاگیر کرامت نے, جو فیصلہ کن ڈے تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم نے بٹن دبانا ہے اور ہم نے اپنے تجربے کرنے ہیں. وہ جو جتنی آفرز تھیں, آپ کو بھی پتہ ہے, $5 بلین کا پیکیج, وہ یہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی 5 کال, وہ سارا ایک طرف. تو لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا وہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اٹ از فار دی پرپز آف اور سیلف ڈیفینس. یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے, چونکہ انڈیا نے کیا ہے, ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اور اس ریجن میں پیریٹی کے لیے, اس ریجن میں امن کے لیے, اس ریجن میں سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, انڈیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے. تو کیا 2-3 سال سے انڈیا نے تماشا لگایا ہوا تھا کہ جی وی ہیو دا ہیجمنی, we have the supremacy over Pakistan, we are much above them, we are the net security provider to this region. اور سارے کا سارا دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک, جب انڈیا نے خود امریکہ کو کہا کہ ہم تیار ہیں اس کو بند کرنے کے لیے, اگر آپ تیار ہیں. مجھے 8:15 بجے کال آئی سیکرٹری روبیو کی, اور میں فارن آفس میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ اپنا انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں, کیونکہ ہم اپنا آپریشن اس رات جو 1:30 بجے ہم نے فیصلہ کیا رات کو, اس صبح 4 سے 8 بجے کے درمیان اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا, ہو گیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تباہی جس طرح ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں کو ہوش آئی. ہم نے نہیں کسی کو اپروچ کیا کہ جی آئیں یہ جنگ بند کروا دیں. وہ ان کو انہوں نے کہا, انہوں نے ہمیں پوچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم تو نیور وانٹڈ وار, یہ تو ہم نے شروع ہی نہیں کی. پہلگام پہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا, اس کے بعد انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہم نے آفر کر دی. اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم کیوں یہ آفر کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہم NPT کے نان پرولیفریشن ٹریٹی کی ہم نے سگنیٹری نہیں ہے, کیونکہ ہماری یہ کنڈیشن اس وقت سے 1998 سے ہے کہ انڈیا بھی سائن کرے گا تو ہم کریں گے. تو نہ انڈیا نے کیا نہ ہم نے کیا, اور اسرائیل نے بھی نہیں کیا ہوا. لیکن نیوکلیئر انسٹالیشنز, whether you are member of NPT or not member, it is a serious crime to attack.
یہ صرف UN چارٹر 51 نہیں ہے، یہ بہت بڑا یعنی اس انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے کہ آپ نیوکلیر فیسلٹیز پہ، کیونکہ اس کے جو کانسیکوینشل نقصان ہو سکتا ہے دیٹ از ان امیجنیبل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو فیک نیوز ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی کلیئرٹی رکھیں. اور پاکستان کا ڈیٹرنس از آبویسلی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نہ صرف نیوکلیر قوت بنایا بلکہ میزائلی قوت بھی بنایا ہوا ہے، اور کئی ممالک کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے ہے، ہماری اپنی اسٹیبلٹی کے لیے ہے، اس ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے ہے. ورنہ 9/11 کے بعد دونوں فوجیں 11 مہینے آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس وقت، کیونکہ انڈیا کو تو کوئی موقع چاہیے تھا. تو میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی بھائی نے بات بھی کی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ہاؤس کو جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں بیٹھا ہوں تو میں شیئر کر لوں. تو ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ اسٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اس کو. اور میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی تھی، اور وہ جب ہم نے 3 جگہ سے چیک کروائے تو وہ AI جنریٹڈ یعنی وہ فیک تھی وہ جو کلپ تھا. تو جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو، سوال ہو، میں شارٹ نوٹس پہ آئی ول بی اویلیبل مائی سیلف ٹو کم ہیئر اینڈ ایکسپلین. بالکل ایسی بات ہی ہے اور بالکل لائٹلی نہیں لیں گے اور نہ لیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سے بہت بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور جو کنونشنلی ہم سے کئی گنا بڑے ہیں ہر لحاظ سے، ویپنز کے لحاظ سے، کنونشنل ویپنز کے لحاظ سے، تو انہوں نے دیکھ لیا ہے. اور یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے. تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی. جہاں قوم کی ساورینٹی، قوم کی اپنا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، قوم کی سیکیورٹی، قوم کی اپنا حفاظت کی بات ہوگی، وی آر آل ون. اور بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ہم نے لائٹ نہ لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے. اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائڈی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. آئی ایشور مائی بردر کہ وی آر آل دی آرمڈ فورسز آر فلی الرٹ اینڈ ایز دے ور الرٹ during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے. سیز فائر از ہولڈنگ آن. بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا. اور جو کریں گے ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں، لیکن اگر کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا. اور انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ہی نہیں کہ اس حوالے سے ہمارا جو یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے، میزائل فیسلٹی ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے. اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ فرض ہم نبھائیں گے.